احباب زیباکار جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی نعت پیش کرتا ہے تو کیا کیا ارشاد ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیے حضرات، جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے رخ روشن کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ علماء تشریف فرما ہے، غلط پڑھوں گا تو میری اصلاح فرمائیں گے، درست پڑھوں گا تو ان کی داد میرے لیے سند ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا احباب زیباکار، جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے رخ روشن کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی زلف عنبری کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے رخساروں کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے طٰہٰ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے دانتوں کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یاسین۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر کی نعت پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے ید اللہ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے یاروں کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے شہروں کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی رسالت کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ توجہ، جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ جب قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت کی نعت پیش کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جب یہی نعت مصطفیٰ حضرت سعدی شیرازی لکھتے ہیں، آپ کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہے صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہنے جڑا نبی دی آل دا نوکر ہے، ہاتھ اٹھا کے کہے گا صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور اس مصرے کے ساتھ میں اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں اور مائک قاری ذیشان حنیف صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ بخشش کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، نجات مانگنے کی رات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں بالکل اپنے موضوع کے ساتھ، یہ مصرع ٹچ ہو جائے گا میرے موضوع کے ساتھ، توجہ فرمائیے گا۔ حشر کی بھیڑ میں، لو جی آخری مصرع ہے اور میں بڑے دھیمے انداز میں پڑھوں گا تاکہ میرے بزرگوں کو بھی سمجھ آئے، اور اگر سمجھ آئے تو پھر آپ پہ قرض ہے سبحان اللہ کہ ذرا داد بلند کیجئے گا، ہاتھ بلند کیجئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، حشر کی بھیڑ میں آج ہم اللہ کریم سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ ذکر رسول کی محفل ہوگی، ذکر حبیب کی محفل ہوگی، پھر انشاءاللہ باقی عبادات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے من کی آواز بھی یہ ہو تو پھر سبحان اللہ بولیے گا۔ ہم اللہ کریم سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، نجات مانگتے ہیں صدقہ آل رسول کا۔ انج نہیں جڑا نبی دی آل دا نوکر ہے، گج کے بولے سبحان اللہ۔ حشر کی بھیڑ میں، توجہ توجہ توجہ، ادھر میرے بڑے ویکھیا جائے، آخری مصرع۔ حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی لوگوں، سارے بندے نہیں نہ بولے، لیکن جدو میں ثانی مصرع پیش کرنا ہے تے سارے ہی بولنا ہے، جنہوں سمجھ آنی ہے انہیں ٹل مار کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ توجہ فرمانا، حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی لوگوں، اگر بہلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں۔
حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی لوگوں اگر بہلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں. پھر رپیٹ کر رہا ہوں، جس کی توجہ نہیں ہے وہ بھی توجہ کر لے مہربانی. بہت بڑا مسئلہ پیش کر رہا ہوں. حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی لوگوں، حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی لوگوں اگر بہلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں، اپنا حق مہر مانگ لے. اگر حسنین کی ماں ساری امت کے گناہگار ہی بخشے جائیں. اپنا حق مہر مانگ لے، اپنا حق مہر مانگ لے، اپنا حق مہر مانگ لے. اگر حسنین کی ماں ساری امت کے گناہگار ہی بخشے جائیں. آئیے حضرات انہی خوبصورت جملوں کے ساتھ دعوت تلاوت پیش کر رہا ہوں. زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف